طلاقوں کو 3 نافذ کیا. مسئلہ وہی، دین وہی. یہ تو ایک خلیفے نے ایک بیماری کو ختم کرنے کے لیے اس کو لاگو کیا، لیکن اصل مسئلہ یہی ہے کہ اگر کوئی 3 طلاقیں ایک مجلس میں دے دیتا ہے، وہ 3 نہیں گردانی جائیں گی، وہ 1 گردانی جائیں گی. آئیے ذرا غور کرتے ہیں کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں دینے کے بعد وہ کون سے نتائج ہیں جو معاشرے میں پیدا ہو رہے ہیں، وہ کون سی برائیاں ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں. انسان کسی بات پر بیگم سے ناراض ہوتا ہے، پھر باہر سے آتا ہے غصے کے اندر، یہ بیچاری بیٹھی ہوئی روٹی پکا رہی ہے، ہنڈیا پکا رہی ہے، اس کے بچوں کے کپڑے دھو رہی ہے، اور وہ غصے سے بھرا ہوا آتا ہے، طلاق طلاق طلاق. اب جب عقل ٹھکانے آتی ہے، غصہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوتا ہے، تو یاد پڑتا ہے میرے تو 4 بچے ہیں، یاد پڑتا ہے میں نے تو حق مہر کے اندر اس کو 12 تولے سونا لکھ کر دیا ہوا ہے. پھر وہ جب ساری باتیں آئندہ کے مسائل سامنے آتے ہیں، اب پھر یہ یا تو جھوٹ بولتا ہے، یا پھر مجنون اور پاگل بننے کا بہانہ کرتا ہے، یا ہوش و حواس کھو بیٹھنے کا بہانہ کرتا ہے. اور جب کچھ بھی بہانہ نہیں چلتا، مولوی صاحب کے پاس جاتا ہے، مولوی صاحب میں نے غصے میں اپنی بیگم کو 3 طلاق دے دی. بھائی کوئی پیار میں بھی طلاق دیتا ہے؟ طلاق تو ہوتی ہی غصے میں. بڑے غصے میں نے 3 طلاق دے دی. مولوی صاحب کہتے ہیں بس ہو گئی پھر 3. کہا جی پھر اب کیا کروں؟ کہا کیا کرنا، حلالہ کروانا پڑے گا. یہ حلالہ کیا ہے؟ کہا 1 رات کے لیے اس غیرت مند بیوی کو 1 رات کے لیے کسی اور کے راستے میں، کسی اور کے بستر پہ پہنچا دے، وہ رات اس کے ساتھ گزارے اور صبح یہ واپس تیرے پاس آ جائے. کہا جی کس سے کرواؤں؟ کہا کسی شریف سے، مولوی صاحب سے، صوفی صاحب سے، مسکین سا آدمی ہو. آج لے لے کل دے دے، پکا نہ ہو جائے، وعدے کا پابند رہے، اس کو دے. کو جی پھر اتنی صفتیں تو آپ ہی کے اندر ہیں، آپ ہی یہ کشتی پار لگا دیں. پھر بغیرتی کے راستے کھلتے ہیں، پھر بے حیائی کے دروازے کھلتے ہیں، پھر حرام کاری اور زنا کاری کے دروازے کھلتے ہیں. پھر ایک باعزت عورت، باغیرت عورت کے منہ کو جب حرام کا خون لگ جاتا ہے، وہ اچھی بھلی گھر میں بسنے والی باعزت عورت، باغیرت عورت پھر ہمیشہ کے لیے بدکاری کو عادت بنا لیتی ہے، اور سارا ثواب کا کھاتا اس مولوی کے کھاتے میں پہنچتا ہے. آئیے ذرا سوچئے یہ حلالہ کیا ہے اور جرم کس کا ہے؟ طلاق کس نے دی تھی؟ شوہر نے. غصہ کس سے آیا تھا؟ شوہر کو. طلاق شوہر نے دی، غصہ شوہر کو آیا. غلطی کس کی؟ شوہر کی. سزا کس کو مل رہی ہے؟ بھئی غلطی تیری ہے، غصہ تجھے آیا، طلاق تو نے دی، تو اپنا حلالہ کروا. اس کا کیوں کرواتا ہے؟ اس غریب کو تو گھر میں بیٹھی تیرے بچوں کو پال رہی ہے. یہ حلالہ کیا ہے؟ بے غیرتی کا کڑوا گھونٹ ہے. یہ حلالہ کیا ہے؟ بدماشی کا خفیہ راستہ ہے. یہ حلالہ کیا ہے؟ جبے اور دستار اور داڑھی کے نیچے بدکاری کا اڈا ہے، جہاں سے اچھی بھلی باعزت عورت کسی اور مرد کے ساتھ 1 رات یا 2 راتیں یا چند راتوں کے لیے اس کے ساتھ نکاح مشروط کیا جاتا ہے کہ آج لے لے اور کل چھوڑ دے. 1 رات کی ہم بستری کرے یا 2-4 راتیں اپنے پاس رکھنے کے بعد پھر اس کو آزاد کر دے، پھر اس کو واپس دے دے اور یہ اپنے خاوند کے پاس لوٹ آئے. تمام ائمہ اسلام کے نزدیک یہ حلالہ نہیں ہے، یہ حرامہ ہے. یہ حلالہ نہیں ہے، یہ بے غیرتی کا راستہ ہے. تمام ائمہ اس کو حرام جانتے ہیں. حنفی فقہا کے نزدیک بھی گو حلالہ جائز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی یہ حلالہ کر لے تو بیگم پاک صاف ہو کے پہلے کے پاس آ جاتی ہے. لیکن اللہ کی قسم یہ گندگی ہے، یہ غلاظت ہے، یہ خباثت ہے. اس سے پاکی نہیں ہوتی، بلکہ یہ مولویوں کے منہ کو لگی ہوئی وہ بدکاری ہے جو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اسلام کے نام پہ کر رہے ہیں. اگر کوئی غریب طلاق دے دیتا ہے، مولوی سب سے پہلا فتویٰ یہی جاری کرتا ہے کہ جناب اب حلالے کے بغیر گزارا. یہ ہمارے ہاتھ میں جامع نظامیہ رضویہ لاہور کا جاری کردہ ایک فتویٰ ہے. جامع نظامیہ رضویہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کے ماننے والے ان حضرات کا یہ فتویٰ. ایک عورت سوال کرتی ہے مفتی صاحب سے کہ جناب میرے خاوند نے ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دی ہیں، تو اب میرے لیے کیا ہے؟ تو کہتے ہیں عورت کے حلال ہونے کے لیے حلالہ ضروری ہے. اس حلالے کے بغیر، یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کو،
آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہے تو نے ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی ہیں. ابو داؤد کی روایت ہے, مسند احمد کی روایت ہے, امام احمد صحیح فرماتے ہیں. اور آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہے تو نے ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی ہیں, لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم جاری فرما رہے ہیں کہ اپنے خامن سے رجوع کر لے, اپنی عورت سے رجوع کر لے. ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہی گردانی جاتی. یہ دارالافتاء ادارہ منہاج القرآن طاہر القادری صاحب کا ادارہ, وہ اپنے فتوے کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ایک عورت سوال لکھتی ہے کہ اس طرح میرے خامند نے مجھے طلاق دے دی, تو کہتے ہیں اب آپ اپنے خامند پر حرام ہو چکی ہیں, حلال ہونے کے لیے حلالہ کروانا ضروری ہے. حلالے کے بغیر مولویوں کو لگی ہوئی ہے نا, یہ خون لگا ہوا ہے, یہ چاٹ لگی ہوئی ہے, یہ مزہ لگا ہوا ہے. آئے گا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کو سناؤں گا کہ اللہ کے نبی اس مسئلے پر کیا فرماتے ہیں. یہ تیسرا فتویٰ ہمارے ہاتھ میں اشرف علی تھانوی صاحب کے نام پر لاہور میں جامع اشرفیہ جو بنایا گیا ہے, یہ جامع اشرفیہ کے مفتی صاحب کا فتویٰ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اب آپ اس کے نکاح سے نکل چکی ہو, 3 طلاق ایک مجلس کی 3 ہی ہوتی ہیں, آپ اس اپنے خامند کے پاس جانا چاہتی ہو تو حلالہ ضروری ہے, اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں, اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. اخبار جہاں کے اندر ایک شخص اخبار جہاں کے اخباری مفتی سے سوال کرتا ہے, ان کا فتویٰ بھی ہمارے ہاتھ میں ہے, تو جواب میں کہتے ہیں کہ تم حرام ہو چکی ہو, واپس جانا چاہتی ہو تو واپسی کے لیے تمہیں اپنے کسی اور مرد سے 1 رات کے لیے مشروط نکاح کرنا ضروری ہے. وہ 1 رات رکھے, استعمال کرے, فارغ کر دے. یہ عورت ہے, بھیڑ بکری نہیں ہے, یہ عورت ہے, گائے بھینس نہیں ہے. آج اس کے قلعے سے اس کی رسی بندی ہوئی ہے, کل کو کسی اور کے قلعے سے اس کی رسی بن جائے. یہ غیرت مند ہے, یہ اللہ کی مخلوق ہے, یہ محمد الرسول اللہ کی امتی ہے, اس کو اس طرح ذلیل نہ کرو. یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں. مفتیوں کے حوالے آپ نے سن لیے, ان کے فتوے دیکھ لیے. آؤ اب امام اعظم, قائد اعظم, امام الانبیاء, خطیب الانبیاء محمد الرسول اللہ کا فرمان بھی سن لو. ان مفتیوں کے فتوے کو اگر کوئی ٹھوکر مار دے, جامع اشرفیہ کا فتویٰ, ادارہ منہاج القرآن کا فتویٰ, جامع رضویہ نظامیہ کا فتویٰ, اگر کوئی ان کو ٹھوکر مار کے کہے میں نہیں مانتا, اللہ کی قسم ان کے ایمان میں خلل نہیں آئے گا, وہ بدعقیدہ نہیں ہوں گے, وہ کافر نہیں قرار دیں گے. میں آپ کو اس کا فتویٰ سنانے لگا ہوں, میں آپ کو اس کی بات بتانے لگا ہوں. اگر محمد الرسول اللہ کی بات آ جائے اور دنیا کا کوئی بندہ یہ کہے میں آقا کی بات نہیں مانتا, میں محمد الرسول اللہ کی بات نہیں مانتا, میں نبی کائنات کی بات نہیں مانتا, یہ جملہ اس کی زبان سے ادا ہوگا اور وہ اسلام سے باہر ہو جائے گا. امام کائنات, امام اعظم, قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ المحلل والمحلل له. سنن نسائی میں یہ روایت ہے, دارمی میں یہ روایت ہے, ترمذی میں یہ روایت ہے. لعن اللہ, اللہ کی لعنت ہے اس پر جو حلالہ کروائے اور اس پر جو حلالہ, جس کے لیے حلالہ نکالا جائے. حلالہ کرنے والا, حلالہ کروانے والا, مولوی بھی, پیر بھی, اس کا مرید اور شاگرد بھی, اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ دونوں لعنتی ہیں. اور اللہ کی لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طرد من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے دوری. پھٹکار ہے اس پر جو حلالہ کرتا ہے, پھٹکار ہے اس پر جو اپنی لا کر مولوی کے منہ پہ دیتا ہے, اجر اخلاتے سویرے دے دیں. اس پہ بھی لعنت ہے. کرنے والا بھی ملعون ہے, جس کے لیے کیا جا رہا ہے یہ بھی ملعون ہے. دوسری روایت سنیے, عقبہ بن عامر سے روایت ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بالتیس المستعار, قالوا بلا یا رسول اللہ, قال هو المحلل, قال هو المحلل, لعن اللہ المحلل والمحلل له. امام حاکم اس کو صحیح فرماتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا سنیے, اور صرف سنیے نہیں, ان مولویوں کو سنائیے, ان منبر و محراب کے وارث
جس منبروں میں عرب سے لا الہ الا اللہ کی صدائیں نکلا کرتی تھی، آج ان مسجدوں کے میناروں کے سائے کے اندر حلالہ سینٹر کھلے ہوئے، بدکاری کے اڈے کھلے ہوئے، مدرسے کے اندر 4 کمرے حلالے کے لیے مخصوص کیے ہوئے، وہ حقیقتیں آگے آئیں گی۔ اللہ کے نبی کا فرمان اس کو سنائیے۔ آپ فرماتے ہیں، ابن ماجہ میں یہ روایت ہے، بہقی میں یہ روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کیا تمہیں کرائے کے سانڈ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کرائے کا سانڈ، کرائے کا بکرا، مانگا ہوا بکرا، مانگ کے بکری جفتی کروا کے واپس دے جانے والا بکرا، سمجھتے ہیں یا نہیں؟ کرائے کا سانڈ، کرائے کا بکرا مانگا ہوا، کیا میں تمہیں اس کی خبر نہ دوں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی ضرور خبر دیجئے، وہ کون ہے؟ فرمایا وہ حلالہ کرنے والا، وہ حلالہ کرنے والا جو ہم اپنے مدرسوں میں بیٹھ کے فتویٰ دے رہا ہے بیوی حلال کروانے کے لیے حلالہ کروانا ضروری ہے، وہ حلالہ کرنے والا، سنو، حلالہ کرنے والا، کروانے والا، دونوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضہ فرماتے ہیں میرے پاس جو حلالہ کرنے والا مرد اور جس کے لیے حلالہ کیا گیا ہے اگر یہ لائے جائیں گے تو میں دونوں کو سنسار کر دوں گا، زنا کی حد قائم کر کے ان کو سنسار کر دیا جائے گا اگر امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وارضہ کے پاس کوئی حلالے کا کیس لایا جائے گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما حلالے کو زنا کہا کرتے تھے۔ ابراہیم نخی فرماتے ہیں یہ نکاح باطل ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں اگر زوج ثانی نے عورت کے زوج اول کے لیے حلال ہو جانے کی غرض سے نکاح کیا تو یہ نکاح فاسد ہے اور زوج اول کے لیے حلال بھی نہ ہوگی اگرچہ زوج ثانی نے ہم بستری بھی کر لی ہو۔ شیخ اسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تمام صحابہ کا اتفاقی مسئلہ ہے، تمام صحابہ کا اجماع ہے اس مسئلے پر کہ حلالہ کا نکاح حرام ہے۔ شیخ محمد عبدہ فرماتے ہیں حلالہ کا نکاح متعہ سے بھی بدتر ہے اور زیادہ خرابی اور بے حیائی کا باعث ہے۔ حلالہ ایسی بے غیرت چیز ہے جس کا تصور کوئی شریف و نفس نہیں کر سکتا۔ نکاح شرعی، جب نکاح ہوتا ہے خوشیاں ہوتی ہیں، مبارکباد ملتی ہے، مستی میں بیٹھ کے نکاح ہوتا ہے، مٹھائی کھلائی جاتی ہے، دعوت دی جاتی ہے، لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نکاح کو مشہور کرو، اعلان کرو، پھر ولیمے کی دعوت ہوتی ہے، پھر ولیمہ کروایا جاتا ہے، میاں بیوی میں ہمیشگی خیر اور برکت کے لیے دعا دی جاتی ہے، اللہ تم دونوں کو خیر اور بھلائی پہ اکٹھا فرمائے۔ یہ نکاح شرعی ہے، لیکن نکاح حلالہ، نکاح شرعی میں خوشیاں ہیں، یہاں پہ ندامت ہے، وہاں پہ اعلان ہے، وہاں پہ اطلاع ہے، وہاں پہ دعوت ہے۔ یہاں رات کے اندھیرے میں لاتے ہیں، مولوی کے بند حجرے میں بٹھاتے ہیں اور تاریکی کے اندر مولوی کے اندر خوشی کے لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں، وہ خوشی میں پاگل ہو رہا ہوتا ہے، عورت بے غیرتی کے جام پی رہی ہوتی ہے اور ہر طرف ندامت کا دور دورہ ہوتا۔ نکاح شرعی کا ولیمہ ہے، وہاں صبح اپنی اس بیٹی کو لینے کے لیے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، خوشی سے آنا جانا ہوتا ہے، اور یہاں دیوس بے غیرت خامند جو ایک رات کے لیے اپنی بیوی کو کسی اور کے بستر پہ چھوڑتا ہے، جو ابھی اس پر حرام نہیں ہوئی، ابھی طلاق دی ہے، عدت کا پیریڈ موجود ہے، ابھی یہ اسی کی بیوی ہے، عدت گزرے گی تو آزاد ہوگی، بیوی اس کی ہے، مزے کوئی اور بے غیرت لے رہا ہے، یہ بھی بے غیرت ہے، اور جس کے نیچے یہ گئی ہے یہ بھی بے غیرت ہے۔